دوسرے نمبر پر کون ہے؟ ہاں، دوسرے نمبر پر فرمایا وہ آدمی جو شہید ہے، اللہ فرمائے کہ میں نے تمہیں اسلام کی دولت نصیب کی تھی، تو نے جہاد کے میدان میں جا کر اپنی قربانی پیش کی، کس لیے کیا تھا؟ وہ آدمی کہے گا اے اللہ میں نے اپنی جان کو تیرے راستے میں پیش کیا۔ فرمایا کس وجہ سے؟ کہے گا اللہ تیری رضا کے لیے۔ اللہ فرمائیں گے جو بولتا ہے تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے شہید کہیں، لوگ تیرے گن گائیں، تو فرمایا جو سب کہا جا چکا، ہاں حکم ہوگا انہیں منہ گھسیٹ کر اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ دوسرے نمبر پر وہ بڑا مسلمان جس نے شہادت پیش کی، اور شہادت اللہ کے لیے پیش کی۔ شہادت لوگوں کے اندر اپنائیت کو، لوگوں کے اندر یہ بات اجاگر کرنے کے لیے کہ لوگ مجھے شہید کہیں، سب کہا جا چکا، ہاں اسے گھسیٹ کر بھی جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا، تیسرے نمبر پر وہ مسلمان جو بڑا مالدار تھا، اللہ فرمائے کہ اے بندے میں نے تجھے مال و دولت عطا کی تھی، کیا کیا اس مال و دولت کے ساتھ؟ وہ آدمی کہے گا یا اللہ تو نے مجھے بڑی دولت عطا کی تھی، بڑا مال عطا کیا تھا، میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا تھا، میں نے غریبوں کی مدد کی تھی، میں نے مساکین کو کھانا کھلایا تھا۔ اللہ فرمائے گے کس لیے کیا تھا؟ کہے گا یا اللہ تیری رضا کے لیے۔ اللہ علیم بذات الصدور، دلوں کے جو ہے باتوں کو جاننے والے، دلوں کے راز کو جاننے والے، اللہ فرمائے گے تو نے جھوٹ بولا ہے، ہاں تو نے اس لیے یہ سارا کام کیا کہ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے بڑا جو ہے اچھا جانے، سب کہا جا چکا، لوگوں نے آپ کو سخی کہا۔ فرمایا اب اس کا بدلہ آپ کو مل چکا ہے، حکم ہوگا اس کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے بھائیو، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت درست ہوگی عمل درست ہوگا، عمل درست ہوگا کامیابی حاصل ہوگی۔ ہاں نیت ٹھیک نہیں ہوگی، نیت میں فطور ہوگا، عمل درست نہیں ہوگا، عمل قبول نہیں ہوگا، عمل قبول نہیں ہوگا، نیکی کا راستہ نہیں ملے گا۔ حدیث پاک کے اندر آیا، ایک عالم دین فرما رہے تھے جب قیامت کا دن آئے گا لوگ سارے جمع ہوں گے، اسی دوران اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا این الفقہاء، علماء کہاں ہیں؟ یہ پہلا اعلان ہوگا، سمجھ میں سے علماء نکلیں گے۔ دوسرا اعلان ہوگا این الائمہ، ائمہ مساجد کہاں ہیں؟ سو ائمہ مساجد مجمع سے اٹھیں گے، سائڈ پہ ہوں گے۔ تیسرا اعلان ہوگا این المؤذنون، اذان دینے والے کہاں ہیں؟ وہ بھی اٹھیں گے، علیحدہ مجمع سے علیحدہ ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ عرش کے سائے کے نیچے نور کے منبر بچھائے جائیں، علماء کو بٹھا دیا جائے، ائمہ مساجد کو بٹھا دیا جائے، مؤذنین کو بٹھا دیا جائے۔ حدیث پاک کے اندر آیا اللہ کے نبی
تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ میرے دوستو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، جیسی صحبت اختیار کریں گے ویسا ہی آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو بات